ہمیشہ ٹاپ پر ایک خدا کو مانتے ہیں، باقی سارے خدا نیچے ہوتے ہیں، اوپر جا کر وہ توحید ہوگی ہمیشہ۔ کوئی مشرکانہ نظام ایسا نہیں ہے جو ٹاپ پر جا کر توحید نہ بن جائے۔ دیکھیے ہندو دیویاں دیوتا بے شمار، لیکن مہادیو وہ بھی کیا دو ہیں؟ مہادیو وہ تو ایک ہے۔ انگریزی میں گاڈز گاڈیسز، لیکن وہ چھوٹے جی سے لکھے جائیں گے، چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گاڈز اینڈ گاڈیسز۔ رومن مائتھولوجی ہو، گریک مائتھولوجی ہو، ان دیویوں دیوتاؤں کے نام ہی آپ نہیں یاد کر سکتے، لیکن گاڈ بڑے جی سے وہ ایک ہے کہ نہیں؟ ٹاپ پر جو ہے وہ ایک ہے، اس کو وہ بھی مانتے ہیں کہ اومنی پوٹنٹ، اومنیشنٹ، اومنی پریزنٹ، علی کل شیء قدیر، بکل شیء علیم، ہر جگہ موجود، وہ تو ایک ہی ہے، وہ تو کیپٹل جی سے لکھا جائے گا۔ باقی اس کے نیچے فوج ہے دیویوں کی، دیوتاؤں کی، خداؤں کی اور خدانیوں کی، وہ گاڈز اینڈ گاڈیسز ہیں۔ عرب میں کیا تھا؟ میں نے پہلے آپ کو وہ دو مثالیں دے دی ہیں، تیسری اور ایران کی لے لیجئے۔ خیر کا خدا اور شر کا خدا اور، ایک یزداں ایک اہرمن، ٹھیک، سنویت ہو گئی نا، دو خداؤں کو مانا، لیکن وہی ہیں جو خدائے خدائے گاں، خداؤں کا خدا، اس کو ایک ہی مانتے ہیں۔ یہی معاملہ عرب میں تھا، اللہ وہ ایک ہی تھا ان کے ہاں۔ قرآن میں آتا ہے ان سے پوچھئے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، یہ فوراً کہیں گے اللہ نے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو یہ ماننے کے بعد کدھر جا رہے ہیں؟ وہ کیا کہتے تھے کہ وہ بڑا اللہ تو ایک ہی ہے، لیکن چھوٹے آلہہ ہیں۔ آلہہ اور اللہ میں وہی فرق ہے جو کیپٹل جی کا گاڈ اور چھوٹے جی سے گاڈز اینڈ گاڈیسز، وہی فرق ہے کہ جو مہادیو اور دیویوں اور دیوتاؤں میں ہے، وہی وہاں تھا۔ اللہ وہ ایک اور سپریم، سب سے بالا تر، اس سے اوپر کوئی نہیں، تخلیق میں اس کا کوئی ساجی نہیں، لیکن اس نے کچھ آلہہ ہیں جنہیں کچھ اختیارات تقسیم کیے ہوئے ہیں، کچھ اس کے لاڈلی ہستیاں ہیں جو سفارش کر سکتی ہیں۔ بس یہ شرک تھا مشرکین مکہ کا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا جائزہ لیں گے تو آپ کو، اور جو آج شرک کی اقسام میں بیان کروں گا اس کو ہاتھ میں لیں گے تو کسی موحد کا تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر، آج جن کا نام مسلمان ہے ان کی اکثریت کسی نہ کسی نوع کے شرک میں مبتلا ہے۔ اب آئیے اقسام شرک۔ اقسام شرک میں بھی وہی کیفیت ہے جو نفاق کے بارے میں نے عرض کی تھی کہ ایک تقسیم یہ ہے جو علماء نے کی ہے، ایک ہے عقیدے کا نفاق، ایک ہے عمل کا نفاق۔ اسی طرح ایک ہے عقیدے کا شرک، ایک ہے عمل کا شرک۔ عقیدے میں نہیں ہے، عمل میں ہے۔ ایک تقسیم آپ نے سنی ہوگی شرک جلی، شرک خفی، ایک ہے ننگا شرک، کھلم کھلا شرک، ایک ہے چھپا ہوا شرک جو نظر نہیں آتا۔ لیکن ایک مغالطہ اپنے دل سے نکال دیجئے، بعض لوگ شرک خفی کو شرک نہیں سمجھتے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر وہ شرک نہ ہوتا تو حضور اسے شرک نہ کہتے، کوئی اور لفظ، عربی زبان کا دامن جو ہے محدود نہیں ہے، پھر اس کے لیے کوئی اور لفظ اختیار فرمایا جاتا ہے وہ شرک۔ لیکن ایک شرک ہے جلی جو نمایاں ہے، نظر آ رہا، ایک ہے شرک خفی جو نظر نہیں آ رہا۔ اور وہ کتنا خفی ہو سکتا ہے اس کی ایک مثال دی حضور نے۔ شرک خفی اتنا خفی ہو سکتا ہے، ذرا مبالغہ دیکھیے جو حضور نے بات کو سمجھانے کے لیے مثال میں جو مبالغہ اختیار فرمایا۔ ایک سیاہ اندھیری رات میں ایک سیاہ پتھر پر
ایک سیاہ چیونٹی کو رینگتے ہوئے دیکھنا جتنا مشکل ہے اتنا ہی شرک خفی کا پہچاننا مشکل ہے۔ بتائیے، آپ نے فرمایا انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں، اس سے آگے کوئی مثال دی جا سکتی ہے؟ اندھیری رات، تاریک رات، پتھر سیاہ، چیونٹی سیاہ، کون دیکھ سکتا؟ جتنا اس کو دیکھنا ناممکن ہے اتنا ہی شرک خفی کا پہچاننا مشکل ہے۔ گویا کہ اس سے تو اللہ ہی بچائے گا تو انسان بچے گا۔ ایک آخری بات تمہیداً اور عرض کر دوں، پھر میں چلوں گا اقسام پر۔ میری جو باتیں آپ کے سامنے آئی اس سے ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے، کوئی شخص اگر حقیقتاً شرک سے بچ جائے، واقعتاً شرک سے بچ جائے، ہر قسم سے بچ جائے، اس سے بھی اوپر کوئی انسان ہوگا؟ گویا کہ یہ آخری منزل ہے، یا یوں کہیے کہ جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ مان لے کہ میرا یہ بندہ شرک سے بری ہے، اس سے بڑی سند کوئی ہے؟ دی ہائیسٹ ٹیسٹیمونیل، سب سے بڑی سند، سب سے بڑی تعریف جو بندے کی ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ یہ مشرک نہیں۔ یہی وجہ دیکھیے آپ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کے ذکر میں دیکھیں گے، ابراہیم کا مقام کیا ہے؟ خلیل اللہ، ابو الانبیاء، امام الناس، تین نسبتیں ہیں، تینوں بڑی عظیم۔ اللہ کے ساتھ نسبت کیا ہے؟ خلیل، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ ابو الانبیاء، کتنے نبی ہیں ان کی نسل میں؟ اسحاق اور اسماعیل سے چلیے، پھر یعقوب اور یوسف، اور پھر چلیے موسیٰ اور ہارون، اور پھر چلیے سارے انبیاء بنی اسرائیل کے، حضرت عیسیٰ، پھر یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ کس کی اولاد ہے؟ ابراہیم کی، ابو الانبیاء۔ اور نمبر 3، انی جاعلک للناس اماما، امام الناس۔ اور قرآن میں جو سب سے بڑی سند انہیں دی جاتی ہے وہ کیا؟ وما کان من المشرکین۔ وہ ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ سب سے بڑی سند ہے، سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے، سب سے بڑا ٹیسٹیمونیل ہے جو اللہ کی طرف سے کسی کو مل جائے۔ میں جو اقسام شرک بیان کرنا چاہتا ہوں تو میری تقسیم ذرا مختلف ہے۔ اب وہ ذرا اپنے ذہن میں وہ نقشہ بنا لیجئے، آپ بنایا کرتے ہیں ایک، اس کو پھر 3 میں تقسیم کیجئے۔ شرک کی 3 بڑی بڑی قسمیں ہیں۔ شرک فی الذات نمبر 1، شرک فی الصفات نمبر 2، شرک فی الحقوق نمبر 3۔ اور یہ میں عرض کر دوں آپ سے پہلے ہی، یہ مضمون بہت طویل ہے، میں آج صرف یہ کروں گا کہ خاکہ مکمل کر دوں۔ اب اس خاکے میں رنگ بھرنا، وہ تو ایک موضوع پر شرک فی الذات پر پوری تقریر ہونی چاہیے، شرک فی الصفات پر ہونی چاہیے۔ ایک ایک گھنٹے کے میرے 6 کیسٹ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، جو کئی سال سے وہ پھیل رہے ہیں۔ 6 گھنٹے میں نے ان چیزوں کو بیان کیا، وہ موجود ہوں گے، لیکن آج وہ خاکہ ذہن میں بنا لیجئے، اور کچھ آپ کو الجبرے کے فارمولے ہاتھ میں آ جائیں تاکہ خود آپ میں صلاحیت پیدا ہو جائے پرکھنے کی کہ اس فارمولے کو اپلائی کر کے دیکھ لیں یہ شرک ہے یا نہیں۔ یہ 2 کام تو میں انشاءاللہ آج کر دوں گا، آپ مطمئن رہے۔ باقی یہ کہ تفصیل، وہ تو ہر سلسلے میں تفصیل پھر بہت ہوگی، وہ شوق ہو تو وہ کیسٹس آپ سنیے۔ تو 3 تقسیمیں ہو گئی۔ شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا، یہ سب سے زیادہ نمایاں، سب سے زیادہ جلی، سب سے زیادہ عریاں، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسند شرک ہے۔ شرک فی الصفات نمبر 2، یہ ایک علمی مسئلہ ہے جس میں آدمی ٹھوکر کھا جاتا ہے اگر محتاط نہ ہو۔ بڑے سے بڑے آدمی کو ٹھوکر لگ جائے گی، اس کا میں فارمولہ صرف آپ کو دوں گا، وہ ذہن میں رکھ لیجئے، پھر جہاں چاہیں اپلائی کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کو ٹھوکر نہیں لگے گی۔ شرک فی الحقوق، اسی کا دوسرا نام شرک فی العبادت ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے بندے پر؟
بندہ اللہ کی عبادت کرے. لیکن اس کو 5 اس کے مظہر ہیں، وہ ان میں گن کر بتا دوں گا کہ یہ شرک فی العبادت ہے. شرک فی العبادت کی اکثر شکلیں وہ ہیں کہ جو عملی شرک علماء جسے کہتے ہیں، اور اس کی شکلیں وہ ہو جائیں گی جن کو شرک خفی کہتے ہیں. تو سب سے جلی شرک فی الذات، سب سے خفی شرک فی الحقوق یا شرک فی العبادت. درمیان میں ایک علمی اعتبار سے مسئلہ ہے شرک فی الصفات کا. اب آئیے سب سے پہلے شرک فی الذات. اس کی 2 قسمیں، اب اس کو تقسیم کیجئے 2 میں. ایک قسم جو زیادہ جلی ہے، زیادہ عریاں ہے، زیادہ ننگی ہے، یہ عجب ستم ظریفی ہے تاریخ کی کہ وہ ان قوموں میں پیدا ہوئی جو اپنا تعلق رسولوں سے جوڑتی ہیں. کیا کہ کسی کو خدا کا بیٹا بنا دینا، بیٹی بنا دینا. اب ظاہر بات ہے بیٹا بیٹی بنا دینا بالکل ہم پلہ کر دیا کہ نہیں؟ نو وہی ہو گئی کہ نہیں؟ دیکھیے غور کیجئے، گدھے کا بیٹا گدھا ہوگا، گھوڑے کا گھوڑا ہوگا، خدا کا خدا ہوگا. انسانوں میں آ جائیے، سید کا بیٹا سید ہوگا، مغل کا بیٹا مغل ہوگا. یہ بالکل ہم کفو بنا دینے والی بات ہے، بالکل ہم پلہ، ہم جنس، ہم نوع. یہ بدترین شرک ہے. اور آپ کو معلوم ہے یہ شرک کن میں پیدا ہوا؟ یہود کے ایک گروہ میں پیدا ہوا جنہوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا قرار دیا. قالت الیہود عزیر ابن اللہ. سب سے زیادہ پیدا ہوا عیسائیوں میں جنہوں نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا قرار دیا. اور واقعہ یہ ہے کہ اس گمراہی میں ان سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. ان بدبختوں نے یہاں تک صراحت کی ہے کہ مسیح خدا کا صلبی بیٹا ہے. اس لیے کہ 2 لفظ آتے ہیں، ایک ہوتا ہے ابن، ایک ہے ولد. ان میں ذرا فرق ہے. ابن کا لفظ عربی زبان میں کسی اور سینس میں بھی استعمال ہوتا ہے. ابن السبیل کسے کہتے ہیں؟ مسافر کو. تو کیا وہ مسافر اور کیا وہ رستے کا بیٹا ہوتا ہے، سبیل کا بیٹا؟ ابن الوقت کسے کہتے ہیں؟ اپارچونسٹ. ابن الوقت کوئی اصول نہیں. گنگا گئے تو گنگا رام اور جمنا آئے تو جمنا داس. یہ کیا ہے؟ ابن الوقت. لیکن ابن کے معنی جو ہے وہ بیٹے کے بھی ہے، تو تعویل ہو سکتی ہے. لیکن انہوں نے ولد کہا ہے. ولد کسے کہتے ہیں؟ صلبی بیٹے. یہ بدترین شرک ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ جتنا غضب اللہ کا ان پر بھڑکا ہے اس عقیدے پر، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. یہ قرآن نازل ہوا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ وہ خبردار کریں انہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا. یہ سورہ کہف میں ہے، اور اگلی سورت سورہ مریم میں تو ایسا غضب اللہ کا ظاہر ہوتا ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا. تم بہت بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہو. تمہاری اس گستاخی کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، زمین شق ہو جانے کو ہے، اور قریب ہے کہ پہاڑ ایک دھماکے کے ساتھ گر جائیں کہ انہوں نے خدا کے لیے بیٹا تصنیف کر دیا. حالانکہ اللہ رحمان، اس کی شان اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ اس کے کوئی بیٹا ہو. اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے کہ بیٹے کی ضرورت کسے ہوتی ہے؟ جو خود فانی ہو. کیوں ہے آپ کو طلب بیٹے کی؟ ہم نہ ہوگے ہمارا نام زندہ رہے گا. یہ ایک ایٹرنل ہونے کی خواہش ہے، انہیرنٹ. نام چلے گا. اسی لیے بیٹی سے آدمی سمجھتا ہے کہ نام نہیں چلتا. یہ طلب جو ہے بیٹے کی کیوں ہے؟ بیٹے سے نسل چلتی ہے. اس کی ضرورت کس کو ہے؟ جو خود فانی ہے.
وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، جو خود باقی ہے ہمیشہ کے لیے،